اللہ تعالیٰ کی جو حفاظت فرمانے کی صفت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وہاں حفاظت فرماتا ہے کہ جہاں عقل کا تصور نہیں ہوتا کہ یہاں بندہ بچ سکتا ہے، یہاں بندہ بچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی وہاں حفاظت فرماتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے اور قدیر بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ قدرت بھی رکھتا ہے اور وہ حفاظت فرمانے والا بھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت فرمانے کے حوالے سے ایک بڑا ہی مشہور اور بہت ہی جو ہے وہ معروف واقعہ، وہ کیا؟ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمانے کا۔ اب غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی کیسے حفاظت فرمائی کہ لوگوں نے، جب آپ نے اپنی قوم کے بتوں کو توڑا اور لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، بادشاہ کے پاس پیش کیا اور اس نے حکم دے دیا کہ ان کو آگ میں جلا دیا جائے، لوگوں نے آگ جلائی، ایک اللہ روشن کر دیا، بہت بڑی آگ وسیع اور اس علاقے پر پھیلی ہوئی جس کی شدت جو ہے وہ دور دور تک پہنچ رہی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منجنیق کے ذریعے، ایک مشین کے ذریعے دور سے آپ کو پھینکا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا کس میں گیا؟ آگ کے اندر، آگ کے اندر۔ قالو حرقوہ، کفار نے کہا تھا جلا دو ان کو، ابراہیم کو جلا دو، آگ لگا دو۔ وانصروا آلہتکم، اور اپنے جھوٹے خداؤں کی مدد کرو، اپنے خداؤں کی مدد کرو، اس نے ان کو توڑ دیا۔ تو بڑے جذبات کے اندر اور بڑے جو ہے وہ پیشن کے اندر اور بڑے جو ہے وہ ایک اینگر کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیسی حفاظت فرمائی؟ سبحان اللہ، قرآن پاک فرماتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم پر، ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے باوجود آگ کے جلانے سے محفوظ رکھا، اور محفوظ بھی ایسا رکھا کہ اس کو ٹھنڈا بھی کر دیا اور اسے سلامتی والا بھی کر دیا۔ تو آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ جہاں حفاظت بطور خاص فرمانا چاہے وہاں اس انداز کے اندر اس کا ظہور ہوتا ہے، عمومی حفاظت سے ہٹ کے خصوصی حفاظت کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ یوں حفاظت فرماتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا، میں نے خواب دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے والد گرامی، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے آپ اس پہ عمل کیجیے، آپ مجھے ذبح کر دیں۔ تو اب کیا ہے کہ اب باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے زمین پہ لٹاتا ہے، اپنی چھری کو تیز کرتا ہے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھتا ہے، بچے کا چہرہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر دیتا ہے، اب چھری چلانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں نے فرما برداری کی اور اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ابراہیم چھری چلانے لگے تو وہاں پر پھر ہم نے اپنی شان حفیظ کا اظہار فرمایا اور ہم نے کہا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا اور ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہاں کیا کیا؟ فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک عظیم ذبیحہ فدیے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے جانور بھیج دیا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے ذبح ہو گیا۔ جنت 7ویں آسمانوں سے اوپر، وہاں سے سیکنڈز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانور بھیجا اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کے ذبح ہو گیا۔ تو اب دیکھیں کہ چھری کے نیچے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچا لیتا ہے، چھری کے نیچے سے بچا لیتا ہے۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تو اللہ بہترین حفاظت فرمانے والا ہے۔